سب سے پہلی چیز تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کے باوجود کہ بہت ساری آیات اور روایات توبہ کو بیان کر رہی ہیں، لیکن شرعی توبہ سے پہلے عقل کہتی ہے انسان کو کہ توبہ ضروری ہے. یعنی توبہ واجب عقلی بھی ہے اور واجب شرعی بھی ہے. آپ خود سوچیں، ایک ایسی ذات ہو، یہ جو میں بات آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس بات کے اوپر شہید صدر نے پورا ایک مبنی بنایا ہے، اپنا ایک نظریہ اس کے اوپر انہوں نے بنیادیں رکھی ہیں اس نظریے کے اوپر. اور وہ یہی ہے کہ آپ خود سوچیں کہ ایک ایسی ذات ہو جو عدم سے ہمیں وجود میں لانے والی ہو، پھر جب عدم سے وجود میں لا رہی ہو تو کس اہتمام کے ساتھ ہمیں وجود بخشا اس نے، کس جگہ پر رکھا، کس انداز سے اس نے ہماری پرورش کی، کس انداز سے اس نے ہمیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایران کا ایک علمی چینل ہے، ایک دفعہ اس پہ ایک پروگرام آ رہا تھا، اس میں دیکھ رہا تھا کہ ایک پری میچور بیبی 1 مہینہ پہلے دنیا میں آ گیا بچہ. اس بچے کو زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے جو مشینوں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو کچھ 6-8 قسم کی مشینیں اس کے اوپر لگائی ہوئی تھیں تاکہ وہ ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو سکے کہ جس انوائرمنٹ سے یہ باہر آیا ہے بچہ. یعنی وہ ایک انوائرمنٹ بنانے کے لیے کتنی مشینیں اس کے اوپر لگی ہوئی تھیں تاکہ یہ بچہ سروائیو کر سکے، کہ خدا نے ماں کے اندر وہ سارا سلسلہ قرار دیا ہے. تو کس انداز سے اس خدا نے 3 تاریکیوں میں اس بچے کی پرورش کی. وہ سورہ مومنون کی جو ابتدائی آیتیں ہیں بہت پیاری آیتیں ہیں، سورہ مومنون کی ہیں، سورہ عنکبوت کی ہیں، سورہ ان دو میں سے کسی ایک سورہ کی ہیں، کہ جس میں بچے کی خلقت کا تذکرہ کیا ہے خدا نے، کہ ہم نے بچے کو مثلا فرض کریں ایک پانی کا قطرہ تھا، اس سے ہم نے اس کو ایک جمع ہوا خون بنایا، جمع ہوئے خون کے بعد ہم نے اس کو ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس میں ہڈیاں ڈالیں، پھر اس کے اوپر ہم نے گوشت چڑھایا ہڈیوں کے اوپر، وَخَلَقْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک نئی زندگی عطا کی. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یعنی یہ اتنی خوبصورت آیت ہے، آپ خود سوچیں پروردگار عالم اپنی اس ہنرمندی پہ خود ناز کر رہا ہے کہ دیکھو کیسا شاہکار میں نے، اور کہاں سے چلایا اس کو اور کہاں پہنچایا اس کو. ایک قطرے سے چلنے والا انسان جیتا جاگتا، ہاتھ پاؤں آنکھیں کان ناک دل دماغ معدہ، سارا وہ نظام جو اس کے لیے سب ضرورتیں ہیں. پھر جیسے جیسے اس کی ضرورتیں بڑھتی جا رہی ہیں، پہلے پروردگار عالم نے اس کے لیے دودھ کا انتظام کیا، جب وہ کھانے کی ایج پر آتا ہے تو پروردگار عالم اس کو دانت دینا شروع کرتا ہے. پھر دانت بھی پروردگار عالم نے سارے دانت ایک سیکوینس سے اور ایک جیسے نہیں دیے، کچھ ایسے دانت دیے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ چباتا ہے پیستا ہے، کچھ ایسے دانت ہیں جن کے ذریعے وہ توڑتا ہے. پھر خالی کھانا اس انداز سے اندر ہضم نہیں ہو سکتا تھا تو پروردگار عالم نے اس کے منہ میں لعاب رکھی، جس لعاب کے ساتھ مخلوط ہو کر یہ کھانا اندر جاتا ہے. پھر کس انداز سے یہ ڈائجسٹ ہوتا ہے، اور ڈائجسٹ ہونے کے بعد اس کے کام آنے والے اجزاء اس کے پورے بدن میں گردش کرتے ہیں اور بیکار اجزاء باہر نکل جاتے ہیں. یہ نظام جو خدا نے بنایا تو واقعا تبارک اللہ احسن الخالقین. تو ایک ایسی ہستی، ایک ایسی ذات، پھر یہ تو ایک انسان کی خلقت ہے، پوری کائنات کو پروردگار عالم نے اس انسان کے لیے خلق کیا. آپ دیکھیں کہ یہ سورج کا نظام، آپ دیکھیں یہ ہوائیں، یہ پانی، یہ آکسیجن، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ، کسی کا آنا کسی کا جانا، اس کو کمپنسیشن کرنے کے لیے پودوں میں نظام بالکل برعکس رکھا جو انسانوں کا نظام تھا، تاکہ سبھی ایک چیز اندر لیں اور ایک ہی چیز باہر نکالیں تو کیا حال ہوگا. بیلنس کرنے کے لیے پروردگار عالم نے پھر ماشاء اللہ آپ یہ سلسلے آپ دیکھتی جائیں، پھیلاتے رہیں تو آپ کو احساس ہو کہ کیا نظام پروردگار عالم نے خلق کیا ہے.
اب وہ خدا جو اتنا کریم، پھر کس انداز سے پروردگار عالم نے انسان کے اوپر کرم کیا، انسان کو عقل و شعور عطا کی، انسان کو آہستہ 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 کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اب یہ خدا کہ جس نے اتنا کرم کیا ہو ایک انسان کے اوپر، جس نے اتنا رحم کیا ہو ایک انسان کے اوپر، جس کا اتنا لطف ہو ایک انسان کے اوپر، تو عقل یہ کہتی ہے انسان کو کہ جس خدا کی اتنی تمہارے اوپر نوازش ہو، اس کی کوئی بات تمہیں ٹالنے کا حق نہیں ہے۔ درست؟ یہ عقل کا تقاضا ہے۔ آپ کسی نے آپ کا، دیکھیں دنیا ہے نا، تو دنیا تو ہماری چلتی ہی گیو اینڈ ٹیک پر ہے۔ کسی نے آپ کو کچھ دیا ہوا ہو اور کبھی وہ آ کر آپ سے، بہت سارے لوگ جو پوسٹ پہ ہوتے ہیں وہ گفٹ کیوں نہیں قبول کرتے؟ وہ اسی لیے قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں آج لیں گے تو کل کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ پھر بعض اوقات سامنے والا ایسی چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ دیں تو مشکل اور نہ کریں تو مشکل۔ تو وہ ہستی جس نے ہمیشہ دیا ہی ہے، کچھ لیا کبھی بھی نہیں ہم سے، اس کی ہمیشہ عطا ہی رہی ہے، تو عقل کہتی ہے کہ اس کی کسی ایک بات کو بھی آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس کو نہ کہیں۔ درست؟ یہ عقل کا تقاضا ہے۔ اچھا، اب بھائی عقل کا تقاضا ہے کہ آپ اس کو نہ نہیں کر سکتے۔ فرض کریں اس نے ہمیں کہا جی نماز شب پڑھو، تو ہمیں اس پہ بھی نہ نہیں کرنی چاہیے، الا ان کے خود خدا کہیں پر آپ کو ریلیکس دے دے، صرف اس حصے میں آپ اس کے بات کو چھوڑ سکتے ہیں جہاں پر خود خدا نے آپ کو ریلیکس دیا ہو۔ اور وہ جو خدا کی ریلیکسیشن ہیں وہ یہی ہیں کہ کسی چیز کو مستحب بنا دے یا کسی چیز کو حرام نہ کرے اور مکروہ بنا دے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا یہاں پر ہمیں ایک ریلیکسیشن خود ہی دے رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب خدا نے دی ہے تو ہم تو ویسے ہی چوڑے ہونے والے لوگ ہیں۔ درست؟ اللہ دے تے بندہ لے، تو اس نے دی اور ہم نے لے لی، لہذا ہم نے سارے مستحبات چھوڑنے شروع کر دیے۔ حق تو اس میں بھی نہیں بنتا، لیکن کیونکہ خدا نے اجازت دی ہے اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو عقل کہتی ہے انسان کو کہ تمہیں اجازت نہیں ہے اس بات کی کہ تم اس خدا کی نافرمانی کرو۔ اب اگر تم نے نافرمانی کی ہے تو وہی عقل آپ کو کہتی ہے کہ اس سے عذر خواہی کرو، توبہ ہوئی عذر خواہی ہے، اس سے معافی مانگو۔ تو اس سے پہلے کہ ہم شریعت کی طرف جائیں، آیات اور روایات کی طرف جائیں، عقل کا فیصلہ یہ ہے انسان کے حق میں کہ اگر تم سے کوئی نافرمانی ہوئی ہے خدا کی ذات کی کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی اور تم نے کی ہے، تو تمہیں خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اور عقل ہی کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ توبہ آپ کا اچھا ٹھیک ہے کر لیں گے، جب بوڑھے ہوں گے دیکھ لیں گے، ابھی تو مزے لوٹیں۔ نہیں، عقل کہتی ہے کہ فوراً جا کے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ تو واجب فوری بھی ہے، واجب بھی ہے عقلی اعتبار سے، اور پھر روایتوں کے اعتبار سے بھی یہ بات صحیح ہے کہ قرآن اور روایات نے بھی بہت زیادہ اس بات کے اوپر، دیکھیں خدا کو پتہ ہے کہ اس نے جو چیز خلق کی ہے وہ کیسی خلق کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ خدا اپنی پروڈکٹ کو جانتا ہے کہ اس نے جو مخلوق بنائی ہے وہ کیسی ہے، کیونکہ خود ہی اسی خدا نے ہمارے اندر جہاں عقل رکھی ہے وہاں خواہشات بھی تو رکھی ہیں نا، غضب رکھا ہے، شہوات رکھی ہیں، یہ ساری چیزیں اسی خدا نے رکھی ہیں۔ اگرچہ رکھنے کے بعد ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کو بیلنس کرو، لیکن بالآخر خدا کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ لوگ بیلنس نہیں کر پائیں گے، کچھ کریں گے کچھ نہیں کر پائیں گے، کبھی ہو پائے گا کبھی نہیں ہو پائے گا، لہذا پروردگار عالم نے ایک دروازہ کھولا توبہ کا اور کہا کہ جب بھی تم میں سے کوئی اپنے نفس پر ظلم کرے اور کوئی گناہ کرے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا۔ تم خدا کو اپنے قریب پاؤ گے جب پکارنے والا پکارتا ہے خدا کو تو وہ اس کو اپنے قریب پاتا ہے۔ تو خدا نے ایک دروازہ رکھا ہے، ایک دروازہ کھولا ہے کہ دیکھو غلطی امکان ہے تم سے، تم معصوم نہیں ہو، تم سے اشتباہ ہو سکتے ہیں، لیکن اکڑنا نہیں، لیکن ڈٹنا نہیں اپنی غلطی پر۔ غلطی ہوئی ہے قبول کرو، توبہ کرو، آؤ میری بارگاہ میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا۔ تو فقہی اعتبار سے بھی بہرحال اگر انسان نے کوئی گناہ کیا ہے تو وہ
شریعت بھی اس کو یہ کہتی ہے عقل کی طرح کہ تم فوری طور پر خدا کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کے اپنے اس گناہ کا ازالہ کرو. اور عجیب کمال ہے پروردگار عالم کا، واقعاً اس سے زیادہ رؤوف اور رحیم ذات کہاں ملے گی آپ کو. وہ کہتا ہے کہ التائب کمن لا ذنب لہ، اگر کوئی توبہ کر لے تو گویا ایسا ہے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو. یعنی ہم کسی پیپر پہ کچھ لکھتے ہیں، غلط لکھتے ہیں تو مٹا دیتے ہیں، لیکن اس مٹائے ہوئے کے نشانات رہ جاتے ہیں. پروردگار عالم اتنا کریم، اتنا رحیم، اتنا رؤوف، ایسا کرم ہے اس ذات کا کہ وہ کہتا ہے کہ التائب کمن لا ذنب لہ. اصل نشان بھی مٹا دیے میں نے، تم 0 میٹر ہو گئے. جیسے کتنے موارد ایسے ہیں جس میں روایتوں کے جملے یہ ہیں کہ یہ شخص ویسا ہو جاتا ہے کیومن ولدتہ امہ، جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا اس طرح کا یہ بچہ بن جاتا ہے. اور فقہی اعتبار سے بھی اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو پروردگار عالم کسی اگر وہ توبہ کر لے تو اس توبہ کے ذریعے اس کے گناہ، یعنی اس کی توبہ قبول ہے ظاہری اعتبار سے، اور وہ فرض کریں گناہ کی وجہ سے اگر فاسق ہوا تھا تو اس توبہ کی وجہ سے واپس عادل بھی بن جائے گا. لہذا یہ میں نے پھر عرض کروں کہ یعنی یہ برائی تو ہے بالآخر، لیکن وہ جو امام سجاد کی جملے بڑے پیارے جملے ہیں، ان کی ظاہراً دعائے مکارم الاخلاق میں ہیں یا ابو حمزہ سبالی میں ہیں، بالآخر کسی ایک دعا میں بہت خوبصورت انداز سے مولا کہتے ہیں کہ پروردگارہ دیکھ میں نے تیری مخالفت تیرے مقابلے میں آ کے نہیں کی، کہ میں تجھے نہیں مانتا اور تیرے مقابل میں کھڑا ہو جاؤں. میں نے مخالفت اس وجہ سے نہیں کی، بس میں اپنے نفس کی بہکاوے میں آ گیا، میرے نفس نے مجھے بہکا دیا اور اس بہکاوے کی وجہ سے میں یہ غلطی کر بیٹھا. تو یہ چیز اہم ہے، یہ چیز اہم ہے کہ آپ خدا کے باغی بن کے غلطی نہ کریں. غلطی ہو سکتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، منتہا غلطیوں کا ازالہ کیا جائے، توبہ کی جائے، استغفار کی جائے. وہ جو امیر المومنین نے فرمایا کہ عزم ہو نہ کرنے کا، اور جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ان کا جبران کیا جائے. یہ 2 رکن ہیں اصل، کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، گزشتہ پہ پشیمانی، آئندہ نہ کرنے کا عزم، اور جو کوئی ذمہ داری اگر گردن پر آئی ہے تو اس ذمہ داری کو اتارا جائے اور اس کا جبران کیا جائے. یہ ہے اصل توبہ. اگر اس انداز سے انسان توبہ کرتا ہے، یعنی واقعاً عرفہ کے میدان کی روایتیں آپ اٹھا کے دیکھیں، مولا کہتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جو عرفہ کے میدان سے نکلے اور اس کے دل میں صرف اتنا احساس ہو کہ شاید میں نہ بخشا گیا ہوں. یعنی یہ بھی جرم ہے، وہاں سے نکلتے وقت اگر کسی کے دل میں اتنا سا بھی خیال ہے کہ شاید میں نہ بخشا گیا ہوں، یہ جرم ہے، یہ ظلم ہے. لہذا خدا نے جو دروازہ کھولا ہے وہ کھولا اسی لیے کہ خدا معاف کرنا چاہتا ہے، خدا توبہ کو قبول کرنا چاہتا ہے. لہذا انسان سے اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو وہ اس گناہ کا ازالہ کرے اور اس کی توبہ کرے. توبہ کو ڈیلے نہ کرے کہ جی چلو دیکھ لیں گے، چلو، کیونکہ وہی والی بات ہے، میں نے کہا نا عقل بھی کہتی ہے کہ فوراً کرے توبہ. کس کو معلوم زندگی کب تک ہے؟ جب تک آپ ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو موقع ملے گا توبہ کا یا نہیں ملے گا، مہلت آپ کو ملنی ہے نہیں ملنی ہے. آخری حالت میں آپ کو آپ کی زبان نے اس قابل ہونا ہے کہ آپ توبہ کر سکیں یا نہیں ہونا، یہ تو کچھ بھی نہیں معلوم نا. لہذا ڈیلے بھی نہ کریں، فوری طور پر توبہ کریں، اور پھر ان شرائط کے ساتھ کہ جو میں نے عرض کیا امیر المومنین کے کلام میں بھی موجود ہیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.